أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، شرک سے بچ گئے اور عمل کیے نیک، لہم جنات النعیم، ان کے لیے عیش و عشرت ہے، نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے آسمان کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیا زمین کے اندر پہاڑوں کو، وزنی پہاڑوں کو، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرنے لگ جائے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا اس زمین کے اندر ہر قسم کے چوپائے جانور، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمانوں سے پانی کو، پس ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے اس زمین میں من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ عمدہ پھل سبزیاں، ھذا خلق اللہ، فرمایا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ساری کی ساری، فَأَرُونِي، پس مجھے بتلاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونی، کیا پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی تم پکار کرتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں، سری گمراہی میں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 11 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر محسنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور محسنین کی صفات بیان کرنے کے بعد برے لوگوں کی صفات کو بیان کیا۔ جو لوگ بیہودہ باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور بیہودہ باتوں کو عام کر کے، بیہودہ کاموں کو عام کر کے لوگوں کو دین والے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ میرے پیغمبر ان کو خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی، جو ہمارے قرآن سے منہ موڑتے ہیں اور بیہودہ کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو سارے اس میں لوگ آ گئے، جتنے ڈراموں فلموں والے لوگ ہیں، ٹی ویوں پہ آنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی بیہودہ کاموں کو فروغ دینے والے لوگ ہیں، سب اس آیت میں آ گئے۔ فرمایا سب کے سب ذلت والے عذاب کے مستحق ہیں، دیکھنے والے بھی اور دکھانے والے بھی، جو ڈرامے دیکھتے ہیں وہ بھی اور جو ڈرامے بنانے والے ہیں وہ بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں کے لیے عذاب کی خوشخبری دے کر ان کا تذکرہ کر کے اب اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، بیہودہ کاموں سے بچنے والے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، ایمان لے آئے یعنی شرک سے بچ گئے۔ کس چیز پر ایمان لے کر آئے؟ حضرت جبریل نے جس وقت نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، کتابوں پر، اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی ضروریات دین پر، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آنا۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ ان میں سے جو ایک چیز کا بھی انکار کرے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، جنت ان کے لیے انتظار کر رہی ہے، خالدین فیہا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم،
اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار فرما دے۔ فرمایا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عقیدہ بنائیں گے پھر اس کے بعد نیک عمل کریں گے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ نے سچا وعدہ کیا اور فرمایا میں ایسے لوگوں کو جنت ہی دوں گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بھی بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف اختتام ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 367 صفحہ 367 اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک کام کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، باقی جتنے نیک کام وہ کرتے رہے اپنی زندگی کے اندر، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنات الفردوس مہمان نوازی کے طور پر جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ کون سی جنت؟ جنت الفردوس۔ یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس والا مقام عطا فرما، اور فرمایا یہ جنت میں اعلیٰ مقام ہے اور اس کے اوپر اور کوئی مقام نہیں ہے، اوپر رب کا عرش ہے۔ خالدین فیہا، اسی کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور فرمایا وہ اس جگہ سے کسی اور جگہ بھی جانا نہیں چاہیں گے۔ یعنی ویسے عموماً ایک انسان کا مزاج ہے، ایک جگہ پہ رہ کے انسان اکتا جاتا ہے، کہتا ہے چلو یار باہر کسی اور جگہ پہ جاؤ، جگہ تبدیل کرو، لیکن فرمایا جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا اس میں ہمیشہ رہنے کے باوجود اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہ وہاں سے اکتا کر کسی اور جگہ نہیں جانا چاہے گا، وہیں پر رہے گا، لا یبغون عنہا حولا۔ اور پھر جو وہاں پر پہنچ جائے گا فرمایا اس کو اللہ تعالی کیا اعزاز عطا فرمائیں گے اور کیا اس کے لیے مقام ہوگا۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ ہے اور صفحہ نمبر 577 ہے، صفحہ 577 اور سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے، صفحہ 577۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا جو لوگ کہتے ہیں ہمارا پروردگار کون ہے، ہمارا پروردگار کون ہے، اللہ ہی ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہی ہے، عقیدہ توحید بناتے ہیں، عقیدہ درست کر لیتے ہیں،
ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پر ڈٹ جاتے ہیں، کسی کا خوف محسوس نہیں کرتی، برادری ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، والدین چھوٹ جاتے ہیں تو چھوٹتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے کی وجہ سے والدین چھوٹے نا، والدین چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، رشتہ داری مخالف ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں خاندان والے، برادری ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن ثم استقاموا، وہ کہتا ہے جو میں نے عقیدہ توحید اپنایا ہے اس سے نہیں ہٹوں گا، اس سے جاتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میری خوشی غمی میں کیوں نہیں آتے؟ بھائی تمہارا اور ہمارا خون اگرچہ ایک ہے لیکن ہمارا اور تمہارا رستہ الگ الگ ہے، عقیدہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تم شرک والے عقیدے پہ ہو اور میں اکیلے تنہا رب کو ماننے والا ہوں، تم سب کے پجاری ہو، میں رب کا پجاری ہوں، یہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے نہ میں تمہاری خوشی میں آتا ہوں نہ میں غمی میں آتا ہوں۔ اور میں ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور آج کیا ہوتا ہے بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں برادری کو ناراض کر کے بھی، بہت کم ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی، پھر بھی کہتے ہیں چلو یار وہ اس کے ساتھ تعلق تھا جو ہے وہ شرک کرنے والا تھا یا پھر صحابہ کا دشمن تھا، اس کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم منہ وکھاڑ واسطے گئے آس بس، ہم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں، بس ویسے وہاں پر کھڑے تھے، جنازے میں شریک تھے صرف منہ دکھانے کے لیے، تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے منہ دکھانے کے لیے وہاں پر چلے گئے لیکن اللہ کو تو ناراض کر بیٹھے ہو۔ میں ایسے لوگ نہیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس عقیدے پہ ڈٹ جاتا ہے، اکیلا بھی ہو تب بھی ڈٹا رہتا ہے، ساری مخالفت شروع ہو جائے پھر بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے یہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اسی تے سنیاں اے وہابی ہو گیا ہے، ایک ہی ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، اس دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے، اسی ہور تے اے ہور، اے وہابی ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھتے وہابی بڑی بری چیز ہے، وہابی بہت اچھا لقب ہے، ہمیں کوئی وہابی کہتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں۔ وہابی کیا ہے؟ وہاب اللہ کا نام ہے، وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اور یا نسبت کی لگی وہابی اللہ والا۔ کوئی بندہ گجرات کا رہنے والا ہو تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ گجراتی ہیں، گجرات شہر کا نام ہے، یا نسبت کی لگی گجرات والا۔ وہابی، وہاب اللہ کا نام، یا نسبت کی لگی وہاب والا، اللہ والا۔ تو وہابی تو بہت اچھی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہابی بڑی کوئی گال ہے۔ تو یہ انگریز نے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز چھوڑی ہے کہ ان کے درمیان یہ الفاظ لگاؤ ڈالو اور یہ ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دو۔ اب پوچھتے ہیں تسی کون ہو؟ اسی سنی ہاں، تو دوسرے کون؟ او وہابی ہیں، تسی سنی تے او وہابی۔ واہ! فرمایا جس وقت تو میرے تنہا ہونے کا عقیدہ بنا کر اس پر ڈٹ گیا، تجھ پر لوگوں نے وہابی کے فتوے لگائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کی جب روح نکلتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں روح لینے کے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
جس وقت وہ فرشتے روح لے کر جاتے ہیں ساتھ ساتھ تسلیاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے نیک بندے کی روح خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر، آگے کا خوف نہ کر، پیچھے کا غم نہ کر، کیا چھوڑ کر آیا ہے اس کا غم نہیں کرنا، تو جہاں جا رہا ہے وہاں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا خوف نہیں کرنا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اسے خوشخبری دیجئے، ابشروا کس بات کی، بالجنت التی، اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس جنت کا وعدہ اللہ نے موحد بندوں سے کیا ہے، جس جنت کا وعدہ اللہ نے وہابیوں سے کیا ہے۔ فرمایا میرے فرشتوں اسے اس جنت کی خوشخبری دے دو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اے نیک میرے بندے کی روح، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ اے میرے نیک بندے کی روح، تو نے دنیا کے اندر میری توحید کی خاطر، میری وحدانیت کی خاطر مجھے رب مان کر ساری برادری کو ناراض کر لیا، مجھے ناراض نہیں ہونے دیا، تجھ پر لوگوں نے فتوے لگائے، اے وہابی جا رہا ہے، یہ وہابی ہے، آجا میرے بندے، آج تو نے دنیا میں میری وجہ سے فتوے تو سن لیے، آج میں تجھے دوستی کا اعلان کر کے تجھے وہاب بن کے دکھاتا ہوں، آ میرے بندے کی روح تجھے آج میں وہاب بن کے دکھاؤں، لوگوں نے میری وجہ سے تجھے وہابی کہا تھا۔ نزلا من غفور الرحیم، فرمایا اس کے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور اللہ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ، اس جنت میں جو تیرا جی چاہتا ہے، جو تیری خواہش ہے، فرمایا تو مانگے گا فوراً تیرے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ یہ ہے جنت کس کے لیے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، شرک سے بچ گئے اور پھر اس کے بعد نیک عمل بھی کرتے رہے۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد، یہ دلائل عقلیہ میں سے پہلی دلیل آ گئی ہے، دلائل عقلیہ میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑا کیا ہے، آسمانوں کو بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کیا ہے، ترونہا، تم دیکھتے بھی ہو، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، کبھی کس آسمان کی کسی جگہ پہ ستون نظر آیا ہے؟ کوئی پلر نظر آیا ہوئے کسی نے؟ فرمایا تم دیکھ رہے ہو، ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ نے بوجھل پہاڑ رکھ دیے، وہ بھی تم دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، وہ ایک برج خلیفہ بنایا نا، بہت اونچا ہے وہ، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے پہاڑ، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کتنا بنا لیا؟ 2700 فٹ بنا لیا، 2700-2800 فٹ بنایا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ، کیٹو پہاڑ ہے 26-27 ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ تو اللہ فرماتے اتنے بوجھل پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر رکھ دیے،
ان تمید بکم، کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے۔ یہ میخیں ہیں، ہم نے کوئی چیز مضبوط کرنی ہو نا، دیوار میں کوئی چیز لگانی ہو، یہ ہلے نہیں، حرکت نہ کرے، تو ہم اس میں کیا لگاتے ہیں؟ میخیں لگاتے ہیں، کیل لگاتے ہیں۔ تو زمین کے اندر یہ اللہ نے میخیں لگائی ہیں پہاڑوں کی صورت میں، تاکہ زمین بھی حرکت نہ کرے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اوتاد یہ وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں میخ کو، کیل کو، اوتادا کئی میخیں۔ فرمایا اللہ نے کئی میخیں پہاڑوں کی صورت میں زمین میں گاڑ دی۔ اور یہ آپ کو جو پہاڑ نظر آتے ہیں زمین کے اوپر، یہ صرف اتنے نہیں، اتنے نیچے زمین میں بھی ہیں، زمین کی گہرائی میں بھی اتنا حصہ ہے، صرف یہ پہاڑ نہیں ہے اوپر اوپر۔ یہ نمک کی کان جو کھودتے ہیں تو وہ نیچے کتنی منزلیں بناتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی طرح یہ پہاڑ زمین کی گہرائی میں بھی ہے۔ تو اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی یہ بنائی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنا اور پہاڑوں کو، اتنے بوجھل پہاڑ زمین کے اندر جو ہے وہ ٹکا دینے، لگا دینے، فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور فرمایا کہ پھر اللہ نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں۔ کتنے جانور نظر آتے ہیں آپ کو، اتنی مخلوقات ہیں جانوروں کی شکل میں اللہ کی، جو اللہ نے زمین کے اندر پھیلائی ہیں کہ ہم نے وہ مکمل دیکھی نہیں ہیں۔ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، ہم نے نہیں وہ دیکھی، کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، ہم نے نہیں وہ دیکھی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دے رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، فرمایا پھر آسمانوں کو اللہ نے کھڑا کر کے ان آسمانوں سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، فرمایا کہ پھر ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، یعنی ہمارے علاوہ کوئی نہیں یہ کر سکتا تھا۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے عمدہ چیزوں کو زمین سے اگایا ہم نے۔ فَأَنبَتْنَا، ہم نے، اللہ نے زبردست یہ نسبت کیا اپنی طرف، فرمایا ہم نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں اللہ نے سورۃ الرعد میں ذکر فرمایا ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، جتنی بھی فصلیں اگتی ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، فصلیں ہیں، اناج ہیں، فروٹ ہے، جتنا بھی اگ رہا ہے ایک زمین سے اگ رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین۔ اور پھر ان کو لگنے والا وَيُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، پانی بھی ایک، آسمانوں سے بارش آتی ہے تو ایک ہی پانی ہے، یہ نہیں کہ جو پھل تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں یا ترش ہوتے ہیں ان کے لیے پانی بھی انہیں جو ان کے مزاج کا آتا ہے، نہیں، آسمانوں سے جو پانی آتا ہے اس کا ذائقہ، رنگ، بو سب ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ منڈی بہاولدین کے اندر آ رہا ہے، چاہے وہ کسی اور شہر میں آ رہا ہے، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی ذائقہ ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، فرمایا کہ ایک ہی پانی سے ہم مختلف قسم کے رنگوں والے، مختلف قسم کے ذائقوں والے پھل اگا رہے ہیں، مختلف شکلوں کے پھول اگا رہے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول اگا رہے ہیں۔ فرمایا ایک ہی پانی سے مختلف چیزیں اگانا والا کون ہے؟ اللہ، یہ اس کی قدرت ہے نا۔ فرمایا یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہیے دکھائیں مجھے، بتائیں مجھے کیا جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے، کچھ پیدا کیا انہوں نے؟ فرمایا جب انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا پھر وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتے۔
تفسیر حقانی والے مفسر جو ہیں حقانی صاحب، وہ اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک پادری تھا عیسائیوں کا، وہ بیٹھ جاتا اور ہر گزرنے والے کو آواز دے کر کہتا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ہیں خدا ہیں، اللہ کے خدا کے بیٹے ہیں. اس طرح ان کی تعریف کرتا، یعنی دعوت دیتا تھا اپنے مذہب کی. ایک ان پڑھ دیہاتی اس کے پاس سے گزرا. یہ جو اللہ نے مثال دی ہے نا، ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ نے بنایا ہے، بس تم مجھے بتاؤ، دکھاؤ کہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے. یہ پڑھے لکھے کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی بڑی فٹ مثال ہے اور بہت بڑی دلیل ہے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہو تو اس ان پڑھ دیہاتی نے کہا مجھے، ہاں تم کہتے ہو کہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ خدا کے سپوت ہیں، لائق بیٹے ہیں. مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ ساری کائنات اور کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہے. پھر اس ان پڑھ دیہاتی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کہتا نہیں پیدا کیا. پھر فرمایا کہ اس کے وہ بیٹے کیسے ہو گئے، اس کے برابر وہ کیسے ہو گئے، وہ خدا کیسے بن گئے؟ جب خدا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، حضرت عیسیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، خود پیدا ہوئے ہیں، تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے بن گئے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، انہوں نے کچھ بنایا ہے. جب انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر فرمایا کہ پھر ان کو خالق والا درجہ بھی نہ دیا کرو. خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہی ہے. خالق وہ ہوتا ہے جو ہر چیز بناتا ہے، اور مخلوق وہ ہوتی ہے جو خود بنائی جاتی ہے، جن کو خالق بناتا ہے. یہ فرق ہے. فرمایا خالق عبادت کے لائق ہے اور مخلوق عبادت کرنے والی ہے. خالق کی عبادت کرتی ہے. بل ظالمون، پر اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بلکہ اضراب کے لیے آیا، یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں. فی ضلال مبین، بلکہ یہ صریح گمراہی میں ہیں. یہ کیا ہے؟ صریح گمراہی میں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.